अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और उससे पहले मरीम नवाज शरीफ की वापसी और PMLN जिसके बारे में मुख्तलिफ मामलात बताए जा चुके हुए हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और जितनी उनकी एबिलिटीज़ है वो उन्हीं के साथ कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान तब्दील नहीं हो सकता, फितरत नहीं तब्दील हो सकती, उनके अपने काम करने का तरीका है। बावजूद इसके कि उनको बार बार समझाया गया, लेकिन उन्होंने कल फिर वही स्पीच के दौरान के जी जो माजी है, वो जो हमारी सबकी गलतियां हैं, जो मार्शल लॉ लाने वालों की गलतियां, जो हमारी गलतियां, सब का नतीजा ये है। तो भाई आप अपने गले में फंदा डाल के खुद ही लटक जाओ, क्योंकि दूसरा तो सजा भुगतने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो इस बात पे भी तैयार नहीं है कि इस मुल्क को दो लख्त कर दिया, इस मुल्क की जंगें हार दें, और वो तमगे लगा के सामने आ जाते हैं और वो जो तमाम गलतियां होती हैं वो जमहूरी लोगों के ऊपर डालते हैं। जनरल बाजवा को देख लें, आखिर में वो कैसे बताते हैं कि जनाब ये गलती किसकी थी, ये तो जो बांग्लादेश हमारे हमारे भाई हमसे बिछड़ गए, तो वो उसके अंदर भी बताते हैं कि जनाब वो मुक्ति बानियों से वो कैसे लड़ी है हमारी फौज, और जनाब इंडिया की वो तो बड़े तारीफ करते हैं, यानी कि उनको शर्म तो आज भी नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो अपनी आदत से मजबूर होके, उनकी जबिल्लत में, फितरत में, उनकी हर जो है ना जो आदत है उसके अंदर आप कह लें, जो उनकी तरबियत है, वो उसके अंदर बस यही है कि अपने जो उनसे है ना उन्हीं के ऊपर जो है ना वारदात डाल दो। बाकी ये बात इसमें मैंने आज तक नहीं कही कि वो ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो जिस जिम्मेदारी को उठाना की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्होंने उठाई, वो उसके अहल नहीं है। तो मरीम नवाज शरीफ का आना, और हो सकता है कि टकराव भी सामने आए, इसलिए कि बिल्कुल इस बात की वो इजाजत लेके आई हैं। पार्टी की का ये फैसला, ये भी मैं आपको बताऊं, ये मियां नवाज शरीफ का फैसला नहीं है। पार्टी के अंदर जितनी टॉप लीडरशिप है, सब ने ये बात कह दी थी कि हम अगेंस्ट जाएंगे तो हम फिर आपका भाई होगा सामने और हम होंगे, तो फिर आप किसको चूज करेंगे। तो वहां पे मियां साहब खामोश। और जहां पे ये दूसरी बात आई कि मरीम नवाज, तो मरीम नवाज को बैकिंग मिलेगी, पूरी पार्टी की तरफ से मिलेगी, इसलिए कि सिर्फ बयानिए की बात नहीं है। कहा जा रहा है बयानियां बनाएंगे, बयानिया क्या बनाएंगे, हर शख्स को पता है कैसे वारदात रली। आज इस मुल्क को बचाने के लिए मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की अपने तरीके से, डार साहब ने जो कोशिश की, एक्सीलेंट कोशिश की, एक्सीलेंट कोशिश की। उन्होंने कई मौकों के ऊपर बताया कि हमारे जनाब फिगर्स पूरे हैं। फिगर्स का मतलब यह है कि गाड़ी में पेट्रोल पूरा है, गाड़ी को दौड़ाओ। आगे से दौड़ाने वाले जो है ना, वो ये बता रहा है कि जनाब जो मार्शलों की गलतियां वो भी हमारे जिम्मे, जो हमारी गलतियां वो भी हमारे जिम्मे, और जो दूसरों तीसरों की और जो नागहानी आफत है वो भी हमारे जिम्मे। और गाड़ी को मैंने नहीं दौड़ाना, गाड़ी को मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, चंद दिन बाद कुछ बातें करूंगा, बारिश हो जाएगी तो बूट पहन के बीच में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से ये सियासत नहीं चलती, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, इस तरीके से वजीर आला सूबे का चलता है। लेकिन इस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं चल सकता, मुल्क का वजीर आजम नहीं चल सकता। ये एक जो है ना, इस चीज को दूर करना है, इस मामले को जो है ना सेटल करना है, और अगर ये सेटल करेंगे तो मेरा ख्याल है आगे मामला बेहतर होंगे। अब जो है ना बयानिए की मैं आपको जो बताऊं, जो अभी तक की इतलात हैं कल परसों में जो मिली, वो ये है कि सच बोलेंगी। अब वो बताएंगी खुल के कि वाकयात हुए क्या थे, किस किस तरीके से हमें कौन कौन से मैसेजेस मिले थे, और ये हक है पाकिस्तान की आवाम का कि उनको पता हो वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हमें क्या पैगाम दिए थे और क्या कहा गया था, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही थी, कैसे 2017 के अंदर हमें मैसेज दिए गए और बताया गया कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क की ऐसी की तैसी, और ये सब कुछ। और ये फिर जनजाना डॉक्ट्राइन हमारे पर मुसल्लत कर दी गई। उसके अंदर कौन कौन शामिल था 2017 के अंदर और 18 के अंदर? शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा। अभी तक तो हमारे मीडिया के अंदर इतनी जरूरत ही नहीं है, हमारे मीडिया की टांगों में इतना दम ही नहीं है कि वो सवाल करके जवाब सुन सके। वो तो लफंगापन मांगते हैं, आजादी तो नहीं मांगते।
وہ بالکل اپنی جو انسان نا بے پناہ طاقت مانگتے ہیں کہ ہم بس فساد مچا کے میں رکھیں، جس کی ایک مثال ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں ایک دو دن سے، کہ حامد میر صاحب کا کل میں سن رہا تھا، وہ آئے ہوئے تھے پروگرام میں، یعنی کہ جیو کا ہی پروگرام تھا اس میں، اور وہ بتا رہے تھے شاذیب خانزادہ کے ساتھ تھے آئی تھنک، کہ عمران خان جو تھا نا وہ بڑے آئین اور قانون کے تحت جو تھا نا اسمبلیاں توڑیں، اور آئین اور قانون کے تحت انہوں نے جناب وہ استعفے دیے کہ وہ 90 دن یا 60 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ پی ڈی ایم غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری وہ کام کرے گی۔ تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کا ماضی ہے، یعنی کہ جو ان کو اگر آپ غور سے سمجھیں تو یہ سب سے زیادہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اصل صحافت۔ اور بھائی اس ملک کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو سیاست نہیں کہتے، اس کو چلاکیوں کے ساتھ اس کو آئین اور قانون کو روندتے ہوئے ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کو پورے طریقے سے جو ہے نا سہولت حاصل ہے۔ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پکڑ لے، حکومت کیسے پکڑ لے؟ اس کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ریسکیو کرتا، وہاں پہ پاکستان کی حکومت کیا کر لے گی؟ دیکھیں تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کے کتنے شواہد موجود ہیں، اس کی آڈیوز، اس کی ویڈیوز اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو ثاقب نثار کی چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس کی کیا آڈیو نہیں آ گئی اور فورینزک کے ساتھ نہیں آ گئی، کہ وہ جس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا، ہم نے مریم نواز اور نواز شریف کو اندر کرنا ہے، یہ میرے ساتھی تو میرے ساتھ متفق نہیں تھے لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اور بھائی کیوں کرنا ہوگا؟ اور اگر چلیں کیا بھی ہے تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ ابھی تو کچھ حاضر بھی ہیں، ڈیوٹی پر موجود ہیں، کچھ ریٹائر ہو گئے۔ چلیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایک بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، وہ سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن نیچے والے تو ماتحت ہوتے ہیں، ان کو تو صرف حکم ملتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ ان کی بھی سرزنش اور ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے ان کے عہدے کے مطابق، لیکن بڑوں کو تو غداری کے الزام میں جو انسان اندر کرنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ کیا مریم نواز اس ٹائم میں آ کے یہ بھی نہیں بتائے؟ کیا میاں نواز شریف یہ بھی نہ بتائیں تاکہ اگلی واردات سے کم از کم روکا جا سکے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جب تک اس ملک کے اندر آپ پیچھے دیکھیں 10 مہینے کی، میں شہباز شریف صاحب کو ایک لفظ جو انسان ان کے حق میں نہیں بولتا، لیکن میں یہ تو ضرور بولوں کہ بھائی 10 مہینے ہو گئے اس شخص کو، اور 10 مہینے سے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان روڈوں کے اوپر مسلط ہے۔ ابھی یہ پنجاب کی گورنمنٹ گئی ہے نا، لیکن اس سے پہلے جی ٹی روڈ کے اوپر وہ شخص چڑھا ہوا ہے، روڈ کے بیچ میں جلسے کر رہا ہے، پورا روڈ برباد کیا ہوا ہے، اور پورے پاکستان کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ یعنی کہ کس طریقے سے پیغام پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو افراتفری ہے۔ یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یورپ میں موجود ہیں، کہیں آگے پیچھے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا پاکستان کے اندر شہر بھی ہیں؟ پاکستان کے اندر تو ایسی صورتحال لگتی جیسے کہ وہ جنگ اور جدل والی صورتحال، جیسے پاکستان کے اندر کوئی نلکا ہوتا ہی نہ ہو، یہ تو چشموں سے پانی پیتے ہیں۔ ایسی بھی صورتحال ہے لوگوں کی، وہ نیوز ہی سنتے ہیں نا، ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان کے اندر کتنا انفراسٹرکچر ہے، انڈسٹری کتنی زبردست ہے، پاکستان کے اندر کیا کچھ ہے موجود۔ لیکن دنیا کی اکثریت جو ہے نا عوام کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتی ہے پاکستان ایک جنگل ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جو میسج جاتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر افراتفری ہے، روڈ ہیں چاند، اس کے اندر عمران خان کھڑا ہوا ہے اور سب تہس نہس ہے نظام، کہاں سے بہتری ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی تاریخ کا جو کل قرضہ تھا اس کا 70% اس میں اضافہ عمران خان نے کیا۔ آج اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے سسٹم چلا لیں، وہ نہیں مل رہا، وہ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں مل رہا، وہ لوگوں سے نہیں مل رہا۔ اس 70% کے اوپر حامد میر نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ثابت کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور بالکل وہ غلط جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ تو یہ بھائی جتنا بویا ہوا نا یہ عمران خان کا اور اس کے لانے والوں کا، اس ڈاکٹرائن کا، تو جب تک یہ نہیں بتائیں گے
یہ نہیں ہوگا. یہ حامد میر کی بھی بات رہی, اور میرا جہاں تک میرے پاس نیوز ہے کہ مریم نواز جو ہے نا بالکل بلنٹ ہو کے بولے گی اور لوگوں کو بتائے گی کہ یہ اصل کیا ہوا تھا, میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا. تاریخی واقعات دہرائے جائیں گے. اس دوران میں جو انسانہ ہو سکتا ہے کہ تبدیلی بھی کوئی جو انسانہ پی ڈی ایم کے اندر وزیر اعظم کی تبدیلی متوقع ہے, کیونکہ اگر یہی صورتحال رہے گی کہ ہر کچھ دن کے بعد شہباز شریف صاحب جیسے لاہور پہنچے ہوئے ہیں, سلمان شہباز پہنچے ہوئے ہیں لاہور, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی تمام کی اطلاعات ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ سیاست بھی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ اکٹھا ہو اور اس کے اوپر سیاست ہم کریں, تو مشکل ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کافی معاملات جو ہے نا وہ مختلف ہے. یہ نہیں کہ غلط نہیں ہے, بعض لوگوں کو راستہ یہی مل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا زندگی یہی ہے, معاملات یہی ہیں. جیسے میں نے وہ بغیرت آدمی کے اوپر ایک بلاگ کیا تھا, تو اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو اس میں ہر گھر کے اندر ہر بغیرت جو ہے نا وہ ایسا ہی کام کرتا ہے, اور وہ تقریباً خاندان کے اندر 2 4 5 ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں کہ اچھا تو نے یہ واردات ڈالی تھی, تو نے یہ واردات ڈالی تھی, تو نے یہ کام کر لیا تھا. اچھا کیونکہ وہ ہوتے ہیں ایسے, تو ہوتا ہے اچھا اور برا ہر جگہ پہ ملا کے جو ہے نا خاندان بنتا ہے, پارٹیاں بنتی ہیں, ملک بنتے ہیں, شہر بنتے ہیں, سب ایسے ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.